بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، لیکن جب ان قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کرتے رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ہم نے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اور جب ہمارا عذاب تم پر آتا ہے تو تم روتے گڑ گڑاتے کیوں نہیں؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آتا ہے تو روتے گڑ گڑاتے کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کے لیے مزین کر دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب وہ نصیحتوں کو بھول گئے تو ہم نے ان پر تمام طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب وہ ان نعمتوں میں مست ہو گئے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ مایوس ہو گئے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لہذا ان ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئی، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. ان آیات کے ترجمے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں لوگوں پر آنے والے عذاب کا طریقہ بتایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر عذاب کس طرح نازل کرتا ہے، کیوں نازل کرتا ہے اور کن لوگوں پر نازل کرتا ہے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں کی وضاحت کی. اسی طرح قرآن کریم کی کئی ساری آیتیں اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا ایک قانون بتا دیا ہے، ایک قانون ذکر کر دیا ہے کہ اس قانون کے دائرے میں جو بھی آئیں گے ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا. طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے. نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نظر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ عذاب کے بالکل ٹارگٹ پر ہیں. اللہ رب العالمین کا عذاب اب آپ پر آنے والا ہے، یا اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق آپ ہو چکے ہیں، آپ کو اس کا شعور نہیں. اللہ رب العالمین نے ساری وضاحتیں قرآن کریم کے اندر کی. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی چیزوں کے سلسلے میں کچھ باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین کرام، ویسے تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے اچھائی ہو یا برائی، اس کا بدلہ
आखिरत में मिलना है। नेकियों का बदला नेकियों की सूरत में, बुराइयों का बदला सजा की सूरत में, अदाब की सूरत में आखिरत में इंसान को मिलना है। लेकिन कुछ लोग दुनिया के अंदर ऐसे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दुनिया के अंदर ही अजाब देता है। आखिरत में जो अजाब मिल रहा है वो वहां मिलकर रहेगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी लोगों को अजाब देता है। ये कब होता है? कि जब इंसान की सरकशी हद से ज्यादा बढ़ जाए, इंसान के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाए और इंसान को अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी भी ना हो, इंसान अपने गुनाहों पर नादिम भी ना हो, इंसान की नाफरमानी हद से बढ़ जाए, वो जालिम और जाबिर बनता चला जाए, उसे अपने गुनाहों का एहसास ना रहे उसकी जिंदगी में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया में भी अजाब देता है। आखिरत का जो अजाब उसे मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी अजाब में मुब्तला कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों के सिलसिले में फरमाया सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, कि हम इन मुनाफिकों को दोहरा अजाब देंगे, सुम्मा युरद्दून, और उसके बाद हम इन्हें बड़े अजाब की तरफ लौटाएंगे। यानी आखिरत में इनके लिए जो अजाब मुकर्रर किया गया है वो तो उन्हें वहां मिलेगा ही, लेकिन दुनिया में भी हम इन्हें अजाब से दो चार करेंगे। गोया कि ये पता चला कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाहों की कसरत हो जाए, हम जालिम और जाबिर बन जाएं, लोगों का हक मारना शुरू कर दें, गुनाह इतने हो जाए कि उसकी कोई गिनती ना हो और उन गुनाहों पर हमें शर्मिंदगी भी ना हो, हमें एहसास भी ना हो कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों पर डटे रहें, नाफरमानियों पर नाफरमानियां करते रहें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी हमें अज़ाब से बचा करता है। अब वो अज़ाब किस तरह के होंगे, ये हमारे और आपके अमाल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका फैसला करता है कि किस तरह हमें और आपको अज़ाब देना है। और ये अज़ाब भी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में देता है तो ये क्यों देता है? हम और आप अगर इसकी तह में जाएं, जानना चाहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अज़ाब क्यों देता है, इसकी वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अज़ाब दुनिया में नाज़िल होते हैं मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में, वो क्यों हुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी वज़ाहत की। कहा कि ये हमारे और आपके करतूत हैं, हमारे और आपके अमाल हैं, हमारी बदअमालियां हैं, जिसकी बिना पर अल्लाह अज़ाब नाज़िल करता है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक मारते हैं, बंदों का हक मारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकाम है उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, अपनी जिंदगी में मनमानी की जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जो हमारे करतूत हैं, हमारे करतूतों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर अज़ाब नाज़िल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनकबूत में फरमाया फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अख़ज़तहु अस्सैहा वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इस आयत करीमा से पहले कुरान करीम अगर आप पढ़ें सूरह अनकबूत, तो इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक लोगों का तज़किरा किया, कौम आद का तज़किरा किया, उनके गुनाहों का तज़किरा, कौम समूद और उनके गुनाहों का तज़किरा, इसी तरह फिरऔन, हामान, क़ारून जो अपने ज़माने के बड़े बड़े ज़ालिम और जाबिर रहे हैं, उनका तज़किरा करने के बाद अल्लाह कहता है फकुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, इन तमाम के तमाम लोगों को हमने अज़ाब में मुब्तला किया बिज़ंबिही, इनके गुनाहों की वजह से, इनके अपनी करतूत की वजह से, इनकी अपनी बदअमालियों की वजह से हमने इन्हें अज़ाब मुब्तला कर दिया, इनकी पकड़ कर ली। फमिनहुम मन, हमने इनमें से कुछ लोगों को अज़ाब दिया, इन पर तूफान भेज कर दी। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कुछ लोगों पर हमने तूफान भेजे और ये तूफान उनके लिए अज़ाब बन करके आया और सब के सब हिलाक व बर्बाद हुए। कुछ लोगों को हमने तेज आवाज के जरिए अज़ाब दिया, इतनी तेज आवाज कि उनके कान के पर्दे फट जाए, ऐसी आवाज के जरिए हमने उन्हें अज़ाब में मुब्तला किया और पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, जिनको हमने जमीन में दफन कर दिया, जमीन में धंसा दिया, क़ारून के बारे में हम और आप जानते हैं। वमिनहुम मन अग़रक़ना, कुछ लोगों को हमने डुबा करके मार दिया। फिरऔन के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वज़ाहत की कि फिरऔन डूब करके मरा, ये अज़ाब उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाज़िल हुआ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद एक मिसालें दी, उसके बाद कहा वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अज़ाब दे करके इन पर जुल्म नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अज़ाब दे करके इन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये खुद जालिम थे, इन्होंने गुनाह करके अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपनी बदअमालियां कर करके, अल्लाह की नाफरमानियां करके अपने नफ्स पर जुल्म करते रहे हैं। उसी जुल्म का बदला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर अज़ाब नाज़िल किया है। तो इससे हमें और आपको क्या पता चलता है कि हमारे और आपके गुनाह, हमारी बदअमालियां, हमारे करतूत, हमारी नाफरमानियां, लोगों पर जुल्म करना, लोगों का हक मार लेना, ये वो गुनाह हैं, ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर और आप पर अज़ाब नाज़िल करता है। और आज हम और आप अपना मुशाहिदा करें
ہمارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ تمام غلطیاں چاہے رب العالمین کی نافرمانی ہو, اب اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی ہو, بندوں کا حق مار لینا ہو, بندوں پر ظلم کرنا ہو, یا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں موجود ہیں, اور ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں, ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں. لہذا اللہ رب العالمین مختلف شکلوں میں ہم پر اور آپ پر عذاب نازل کرتا ہے, مختلف شکلوں میں, کبھی بیماری کی شکل میں, کبھی کسی مصیبت کی شکل میں, کبھی کچھ مصیبت کسی بیماری میں ڈال کر کے, کبھی نعمتیں چھین کر کے, کبھی بارش نہ کر کے, کبھی زلزلے لا کر کے, مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کرتا رہتا ہے, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم اور آپ سوچتے ہیں دنیا کی چیزیں, یہ زندگی ہی آتی جاتی رہیں گی, ہرگز نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں اور آپ کو تنبیہ ہوتی ہے کہ اب بھی موقع ہے, لوٹ جاؤ, اب بھی موقع ہے, باز آ جاؤ اپنے گناہوں سے, اپنی نافرمانیوں سے, بدعمالیوں سے, لوٹ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک تنبیہ ہے کہ جس غلط راستے پر تم چلے گئے ہو وہاں سے لوٹ آؤ, جو بھٹک رہے ہو, گمراہی کے راستے پر جو چل رہے ہو, لوٹ کر کے صراط مستقیم پر آ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کی تنبیہ ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا, اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا, کہ اللہ رب العالمین یہ عذاب نازل کرتا رہتا ہے, چھوٹے چھوٹے عذاب, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں, جیسا اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں, چھوٹے عذاب کا, چھوٹی مصیبتوں کا مزہ چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے, ہلاک کرنے سے پہلے, برباد کرنے سے پہلے, آخرت میں بڑی سزا دینے سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان پر نازل کرتے رہتے ہیں. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوٹ آئیں, تاکہ جس غفلت کے شکار ہیں اس سے واپس آ جائیں, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کے سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب بھی موقع ہے, باز آ جاؤ, اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنا آخری فیصلہ کر دے, اپنا آخری عذاب نازل کر دے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ. اسی طرح اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبھی نعمتیں دے کر کے ہماری آزمائش کرتا ہے, کبھی نعمتیں چھین کر کے ہماری آزمائش کرتا ہے, اور یہ طریقہ ہے اللہ رب العالمین کا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کا. اسی طرح اللہ رب العالمین کے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے سے پہلے مہلت دیتا ہے. اللہ رب العالمین فائنل اور آخری عذاب نازل کرنے سے پہلے انسان کو مہلت دیتا ہے. انسان اس مہلت سے بسا اوقات غافل ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کے باوجود, اس کی بدعمالیوں کے باوجود, اللہ رب العالمین اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے, ہم سے خوش ہو گیا اللہ رب العالمین, تبھی تو ہماری زندگی میں اتنی خوشحالیاں ہیں, ہماری زندگی میں اتنی برکت ہے, اتنی نعمتیں مل رہی ہیں, ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم اس غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ مزید عطا کرتا ہے, اللہ اور دیتا ہے, یہاں تک کہ بندہ پوری طرح سے غافل ہو جاتا ہے, اور پھر اچانک اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کر لیتا ہے. سورہ انعام کی جو آیتیں آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں پڑھی گئی, اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا, کہ ان لوگوں کو جو نصیحت کی گئی, جب ان نصیحتوں کو وہ بھلا دیتے ہیں, جو نصیحتیں, جو احکام اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے ہمیں اور آپ کو, جب ہم اور آپ اسے بھلا دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, ایسے لوگوں پر ہم تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, تمام نعمتیں عطا کر دیتے ہیں, جو چاہیے تمام آرائش, تمام آرام, زندگی کا تمام سکون ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم عطا کر دیتے ہیں. ہم اور آپ نہیں سمجھیں اتنی ساری نعمتیں مل رہی, ضرور اللہ خوش ہے, ذرا پلٹ کر کے دیکھیں. اللہ کہتا ہے ہم تمام کی تمام چیزیں انہیں عطا کرتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اور جب ان نعمتوں میں وہ مگن ہو جاتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی اپنی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں, اچانک ہمارا عذاب ان پر آ جاتا ہے, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا پکڑ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی سے ناراض ہو جائے, اس کی بدعمالیوں کی بنا پر, کبھی کبھار فوراً اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتا, اسے اور ڈھیل دے دیتا ہے کہ جاؤ جتنا گناہ کرنا ہے کرو, جتنی غلطیاں کرنی ہے کرو, جتنی نافرمانیاں کرنی ہے کرو, نعمتیں چاہیے وہ بھی لے لو, زندگی کی آسائشیں چاہیے وہ
العالمین دیتا ہے، اور جب انسان پوری طریقے سے مگن ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی چیزیں کافروں کے سلسلے میں فرمایا کہ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کہ کیا یہ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا، ہم نے انہیں اولاد سے نواز دیا، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہم نے کر دیا، تو کیا یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم انہیں نعمتوں سے نواز رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی زندگی میں بھلائیاں ہی عطا کر رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، یہ سمجھ نہیں رہے، لا یشعرون، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، یہ سمجھ نہیں پا رہے، یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ جو ڈھیل انہیں دی جا رہی ہے، یہ جو نعمتیں انہیں دی جا رہی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آ کر کے رہے گا، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اچانک انہیں پکڑے گا۔ انہی آیتوں کے پیش نظر اہل علم کہتے ہیں کہ جب انسان یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے، نافرمانیوں کی کثرت ہے، وہ اللہ رب العالمین کا متقی پرہیزگار بندہ نہیں، اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں نعمتوں کی کمی نہیں ہے، تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر آ جائے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہم اور آپ دیکھیں، اپنا مشاہدہ کریں کہ اگر ہماری زندگیوں میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں پابندی نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے احکام کو ٹھکراتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے پاس نعمتیں آئی جا رہی ہیں، تمام طریقے کے راستے کھلے ہوئے ہیں نعمتوں کے، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، جائیداد میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشرے میں عہدہ و منصب ملتا جا رہا ہے، اس میں بھی اضافہ، عزت اور عزت کے اندر بھی اضافہ، ہر ایک چیز اگر مل رہی ہے تو ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھ لینا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے رب العالمین کی طرف لوٹ پڑنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر برابر آ جائے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایک مومن کا کردار یہی ہوتا ہے، ایک مومن اس کا کردار یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں نعمتیں آنے لگے تو اللہ کا اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور وقت لگانے لگتا ہے۔ ایک مومن کا کردار، کیونکہ ہماری زندگی میں جب نعمتیں آتی ہیں ہمیں نہیں پتا یہ نعمتیں اللہ کیوں دے رہا ہے، ہمارے نیکیوں کی وجہ سے دے رہا ہے یا ہماری زندگی میں کچھ بدعمالیاں ہیں اس وجہ سے یہ نعمتیں ڈھیل کے طور پر اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، مہلت کے طور پر دے رہا ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں، غیب کی چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ ہمارے دل میں جو ہے ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا سوچ رہا ہے ہم اس کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کیا سوچ رہا ہے ہم اس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی زندگی میں نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں تو اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اللہ سے اور قریب ہو جائیں، تاکہ اگر یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے یہ نعمتیں ملی ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہو، اور اگر بدعمالیوں کی وجہ سے مہلت کے طور پر یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو رجوع کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے اور آپ سے ٹل جائے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ ہے انسانوں پر عذاب نازل کرنے کا، دنیا میں لوگوں پر عذاب نازل کرنے کا، اور اس کی کئی ساری مثالیں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور لوگ اور زیادہ سرکش ہوتے چلے گئے۔ قارون کی مثال کس کے سامنے ہے؟ قارون جسے اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نعمتوں سے لد کر کے اگر اپنے محل سے باہر نکلے لوگ اسے دیکھ کر کے عشش کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی نعمتیں موجود ہوتی۔ اس قدر نعمتیں، مال و دولت اللہ نے اسے نوازا، لیکن وہی چیز کہ نافرمانی، اللہ رب العالمین کی ناشکری، اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی، سمجھانے پر بھی اسے بات سمجھ میں نہ آئی اور وہ مزید نافرمانیوں میں چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسے مہلت دے دی، مہلت دیتا رہا اللہ رب العالمین، خزانے بھرتے رہے اس کے، اور پھر اچانک اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ یہ مثال ہمارے اور آپ کے سامنے، ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد کی قوت سے نوازا ہے، عزت و شہرت سے نوازا ہے، صحت مندی سے نوازا ہے، تو یہ جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اور قریب ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان نعمتوں کی وجہ سے سرکشی کے شکار ہو اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار بن جائے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے ہم اور آپ شکار نہ ہو، اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب یوں ہی اچانک نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کا یہ قانون ہے کہ وہ اچانک آتا ہے، بتا کر کے نہیں آتا۔
اللہ رب العالمین نے کہا افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا یہ بستی والے اللہ سے اس قدر بے خوف ہو گئے؟ کیا اس قدر ان کے دلوں سے خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب یہ اپنے نرم اور آرام دہ بستروں پر سو رہے ہوں گے؟ کیا یہ بستی والے اس قدر بے خوف ہو گئے انہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب یہ مست ہوں گے، کھیل کود رہے ہوں گے، دن کی روشنی میں ادھر اپنے کام میں مبتلا ہوں گے؟ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ رب العالمین کی تدبیروں سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ رب العالمین کی تدبیروں سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ رب العالمین سے بے خوف ہونے والے، اس کی تدبیروں سے بے خوف ہونے والے تو وہی ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے اور کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں. اللہ رب العالمین کب کس شکل میں ہم پر عذاب نازل کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کتنی شکلوں میں اللہ رب العالمین ہم پر عذاب نازل کرتا ہے. روزمرہ ہم اور آپ سنتے ہیں کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کا واقعہ اتراکھنڈ میں دیکھ لیں کس طرح اللہ رب العالمین نے سیلاب کے ذریعے تباہی مچائی. اسی طرح کبھی قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی. آج دیکھیں کتنے ایسے علاقے ہیں لوگ دعا کر کر کے پریشان ہیں لیکن اللہ رب العالمین بارش نازل نہیں کر رہا. یہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک شکل ہے ہماری اور آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے عذاب ہے یہ کہ اللہ رب العالمین بارش نازل نہیں کر رہا. اسی طرح اللہ رب العالمین کبھی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکومتیں ہم پر حکومت کرنے، حکمران ہم پر حکومت کرتے ہیں اور بے شمار طریقوں سے اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتا ہے. ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کن کن شکلوں میں عذاب اللہ رب العالمین نازل کرے. کتنی ساری مثالیں ہم اور آپ دیکھیں، کتنی ساری مثالیں ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں فرعون کی اور اس کے قوم پر جو اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کی. ذرا غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں، ایسی چیزیں جو ہمارے آس پاس ہوا کرتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بھی عذاب بنا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرعون کے قوم پر جو عذاب نازل کیا، فرعون کو غرق کرنے سے پہلے، ڈبانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو عذاب نازل کیے تھے ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا. آندھی کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عذاب ان پر نازل کیا. والجراد، ٹڈیاں اللہ رب العالمین نے بھیجی، پوری بستی پر ٹڈیوں کا غلبہ ہو گیا، ان کی فصلیں اللہ رب العالمین نے ٹڈیوں کے ذریعہ تباہ و برباد کر دی. والقمل، اسی طرح کھٹمل، ہمارا دیکھیں گھروں کے اندر کھٹمل ہوا کرتے ہیں بستروں، اللہ رب العالمین نے کھٹملوں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا کہ ان کے گھر کے کونے کونے میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بستروں میں اللہ رب العالمین نے کھٹملوں کی بھرمار کر دی اور اس کے ذریعے ان پر عذاب نازل ہوا. والضفادع، میڈک کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا. وہ برتن کھولتے ان کے برتنوں میں میڈک، کھانے میں میڈک، ہر کھانے پینے کی چیزوں میں اس قدر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب مسلط کیا کہ وہ پریشان ہو گئے. والدم، اسی طرح خون کا عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا کہ وہ پانی پینے کے لیے اگر پانی اٹھاتے برتن کھولتے پانی کا رنگ بالکل خون کی طرح ہوا کرتا تھا، پانی پینے کے لیے ترس جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اور آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آس پاس اس چیزیں روزانہ دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین انہیں کو ہم پر عذاب کی طرف مسلط کر سکتا ہے. پرندے ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ہم شوقین لوگ پرندوں کو پالتے ہیں، ہمارے آس پاس رہنے والی چیزیں. انہیں پرندوں کو اللہ رب العالمین نے ابرہہ کے لیے عذاب کی شکل میں بھیج دیا کہ یہ پرندے اپنے کنکریاں لے کر کے آئے اور پوری کی پوری فوج کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کے ذریعہ ہم پر اور آپ پر عذاب نازل کر سکتا ہے. محتاط رہیں، ہمیشہ تیار رہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. اور جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ جن طریقوں کو اپنا کر کے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں ان طریقوں کا استعمال کریں. آئیے چند ایک ایسی چیزوں کو وہ بھی سنتے چلتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکنے والی ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکنے کی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکتی ہے. ایسا معاشرہ جہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو، جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہو، ایسے معاشرے پر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا اگرچہ اس معاشرے میں گنہگار لوگ موجود. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت فرمائی
کہ اللہ رب العالمین ایسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ جس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. ایسے لوگ موجود ہوں جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہوں, انہیں سمجھاتے ہوں, انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلاتے ہوں. ایسے لوگ اگر ہمارے معاشرے میں ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور ایسے لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو ہماری اصلاح کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب اور ہمارے درمیان یہ رکاوٹ ہے ایسے لوگ جو اصلاح کا کام کرتے ہیں, جو ہمیں سمجھاتے ہیں. مگر افسوس کہ ہم ایسے لوگوں سے ہی نفرت کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہی ہماری دشمنی ہوتی ہے. جو ہمیں کہہ دے کہ یہ غلط کام ہے آپ نہ کریں, ہم اسے دشمنی کر بیٹھتے ہیں. جو ہمیں ظلم کرنے سے روکے, دوسروں کا حق مانگنے سے روکے, اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بلائے, نمازوں کے لیے بلائے, غلط کام کرنے پر روکے, سود خوری کرنے سے روکے, ہم ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں, ان کی برائیاں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے. حالانکہ ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ کام کر رہے ہیں, وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم تک نہیں پہنچتا ہے, باوجود اس کہ ہم اتنے سارے گناہوں میں ملوث ہیں. تو ایسا معاشرہ جہاں ایسے لوگ موجود ہوں اصلاح کرنے والے, ایسے معاشرے پر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں کرتا. لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام کو انجام دیں. ہم اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کریں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں. جب دیکھیں کسی کو برائی کرتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کریں, اسے نیکیوں کی طرف بلا کر کے لے آئیں, غلط کام کرنے سے لوگوں کو روکیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے عذاب کو روکنے کا ایک اور اہم ذریعہ استغفار ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کہ اللہ رب العالمین لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. گناہ ہو جانا یہ عام سی بات ہے, انسان ہے, انسانی فطرت میں یہ چیز داخل ہے, کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, چاہے اپنے فطرت کی وجہ سے, اپنے نفس کی وجہ سے, یا شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے. غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے نادم ہو, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, استغفار کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یقینا اگر یہ ہمارا عمل رہا تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوگا. اور جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں, جو آزمائشیں ہماری زندگی میں ہیں, جو مصیبتیں ہماری زندگی میں ہیں, ان مصیبتوں کو بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. اسی طرح عذاب کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی مصیبت کو مبتلا کرے, فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو, روئیں, گڑگڑائیں. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا کہ جب ہم ان پر عذاب نازل کرتے ہیں تو یہ روتے گڑگڑاتے کیوں نہیں. وہ کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کوئی مصیبت زندگی میں آئے تو اللہ رب العالمین کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, اس سے معافیا مانگو. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی کمزوری کو, اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, اپنی کمزوری کا اعتراف کرو, اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرو. یقیناً اللہ رب العالمین ان مصیبتوں سے بھی نجات دے گا اور آنے والی مصیبتوں کو بھی ختم کر دے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی. ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں, ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ہم سنتے جانتے سب کچھ ہیں لیکن عمل کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کی توفیق نہ ملتی ہو, معلوم ہونے کے باوجود عمل کی توفیق نہ ملے. یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک طرح کا عذاب ہے ہم پر اور آپ پر, اگر ہم معلوم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. کوشش کریں جو بھی چیزیں معلوم ہیں, دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں, ان پر عمل کریں, ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں. یقیناً دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی آسان ہوگی. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اللہ اس کے احکام, اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے جو بھی احکام ہیں, اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی کسی بھی مصیبت میں ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما. اللہ رب العالمین جب تک تمہیں زندہ رکھ, ایمان پر رکھ, اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جلال كريم ملك الرحيم.